Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode 9 of our Sira podcast, Know Your Nabi. اور آج کے انشاءاللہ ٹاپک کے اندر ہم ہاشم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لینیج اور لیگیسی ہے اور ان کے جو خانوادہ اور ان کی جو فیملی ہے ان کی جو نسل جو چلتی ہے اس کو ہم پریویسلی بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب بالکل جو نیئرسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ ہو گئے، عبد المطلب ہو گئے، ہاشم ہو گئے، تو انشاءاللہ ان کو ہم تھوڑا سا ضمناً ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم جائیں گے اور کوشش ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیا جائے. اچھا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیملی کی جو نسبت ہے وہ معروف ہوا ہے ہاشمی خاندان سے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جو جد اعلیٰ ہے، مطلب جو ان کے فور فادرس میں سے جو نام آتا ہے وہ ہاشم بن عبد مناف کا آتا ہے، ایک بڑا نام ہے. اور یہ جیسا کہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد جو قریش جو بن فہر ہے بیسکلی، ادھر سے یہ ہوتے ہوتے بن غالب بن لوئی بن کعب بن مرہ بن کلاب بن قصی، وہاں سے پھر یہ عبد مناف جو ہے، اور قصی کے جو بڑے کارنامے تھے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے پریویس ایپیسوڈ کے اندر، تو وہاں سے پھر یہ عبد مناف جو ہے، اور پھر وہاں سے ہاشم ان کا جو ہے نا پھر یہ ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور ہاشم جو تھے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ویلتھ دی تھی، بہت ان کو پیسہ دیا تھا اور بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اور یہ مکے کے اندر وہ پہلے شخص تھے کعبے کو لے کے جنہوں نے سرید کو انٹروڈیوس کرایا. سرید بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ روٹی اور شوربے کو جب ہم ملا دیتے ہیں اور ایک سالن میں جب روٹی توڑ کے ڈال دیتے ہیں تو اس کو جو ہے جو وہ کھانا بنتا ہے اس کو سرید کہا جاتا ہے. تو ہاشم کا اصل نام تو عمر تھا، لیکن ہاشم بیسکلی ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے کو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو. تو یہ روٹی کو توڑ کے سالن میں ڈال کے حاجیوں کو بھی کھلانا اور مکے والوں کو بھی کھلانا، تو یہ اس کے انوینٹر تھے. اور مکے کے اندر ہمیشہ سے، بلکہ مکہ کیا دنیا کے اندر ہمیشہ سے جو انسان مشہور اور معروف ہوتا ہے وہ کوئی ایک خاص ایسا کام ہوتا ہے، کوئی ایک خاص ایسی نسبت ہوتی ہے، کوئی انوینشن ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے نا مشہور اور معروف ہو جاتا ہے. نام جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے موسیٰ بننا ہے یا فرعون بننا ہے، اس نے ابو جہل بننا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننا ہے. پیدائش کے وقت انسان یا پھر جو قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ یا سوسائٹی، ان کو نہیں پتہ ہوتا. وہ بعد میں پھر کارنامے ہوتے ہیں، انسان کی شخصیت ہوتی ہے جو اس کو چھوٹا یا بڑا کرتی ہے. تو اب یہ انوینٹ انہوں نے سرید کو کیا سالن میں جو ہے نا مطلب روٹی ڈال کے، تو وہاں سے ان کا نام ہاشم پڑا. اصل نام ان کا عمر تھا. اور یہی ہاشم وہ تھے جہاں سے اللہ کے رسول کو ہاشمی ہونے کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ الہاشمی القریشی پھر العربی. یہ اللہ کے رسول کی ہم نسبت دے رہے ہوتے ہیں پیچھے سے. تو وہ ہاشمی سے کون ہے؟ بیسکلی یہ عمر تھے اور جن کا لقب جو ہے نا ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے. اور یہی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش کے اندر جو دو ان کے سفر تھے ان کو انٹروڈیوس کرایا، کیونکہ اس سے پہلے جو مکے کے لوگ تھے ان کے ہاں غربت، افلاس اور جو ہے اکنامیکل کنڈیشن ان کی اتنی اچھی نہیں تھی. تو انہوں نے یہ دو بیسکلی جو ٹورز ہیں، بزنس ٹورز جو ہیں، یہ انٹروڈیوس کرائے جس کو شتاء اور الصیف کہا جاتا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف. ایک وہ سردی کا سفر تھا اور ایک گرمی کا. سیریا کے اندر سردی زیادہ ہوتی ہے تو گرمیوں میں سیریا جاتے تھے اور سردیوں کے اندر یہ یمن جاتے تھے. تو رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہی وہ شخص تھے جنہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. اچھا، پھر ہاشم کی پھر اولاد سے شیبہ کی پیدائش ہوتی ہے. اور یہ شیبہ کون ہے؟ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ نام ہے، شاید آپ لوگوں کے علم کے اندر نہ ہو. یہ ہاشم جو ہے تجارت کے لیے سیریا یعنی شام جاتے ہیں. راستے میں مدینہ آتا ہے تو وہاں قبیلہ جو بنو نجار ہے ان کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لیتے ہیں. کچھ دن وہیں ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے شام چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر
غزہ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدرت ہے کہ ہاشم کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ، اور آگے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی یہی جو تاریخ ہے دہرائی گئی کہ ہاشم مطلب کہیں جا رہے ہیں، رستے میں ایک ایکسیڈنٹلی ایک شادی ہو گئی، وہاں سے پھر ابھی اولاد کو دیکھا بھی نہیں ہے شیبہ کو، اور یہ چلے جاتے ہیں ادھر، وہاں پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ادھر جو سلمہ بنت عمر جو ہیں بنو نجار قبیلے سے جو ہیں، ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس بچے کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں، اس میں بالوں میں تھوڑی سفیدی ہوتی ہے، تو سلمہ ان کا نام کیا رکھ دیتی ہیں؟ شیبہ، اور یہ آگے چل کے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، اور یہ عبد المطلب وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اور دیکھیں کہاں اللہ کے رسول کے دادا شیبہ یعنی کہ عبد المطلب، اور مکہ کہاں پہ ہے، اور ان کی پیدائش مدینہ کے اندر یعنی کہ یثرب کے اندر ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ہمیشہ سے ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ کمال فیصلے ہوتے ہیں، یہ آپ نے سمجھنا بڑی گہری بات ہے۔ اللہ کے فیصلے کمال فیصلے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ ایک تیر سے کروڑوں شکار کرتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جی ایک تیر سے 2 شکار کرنا، اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک تیر سے کروڑوں شکار کرتا ہے۔ کیسے؟ مطلب آپ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ چھوڑ رہے ہیں، اب وہاں سے امت مسلمہ کا وجود آ رہا ہے بیسکلی، اور اس کے پیچھے وہ یمن کے اندر جو سبا قوم سبا جو بیٹھی ہے، وہاں پہ جو ہے فلڈ آتا ہے، اور قصہ معارف کا جو ہم نے انیشیل اپنے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا، ادھر سے وہ ایک قبیلہ جو بنو جرہم ہے جو کہ اصل میں قحطانی عرب ہے، وہ وہاں سے ہوتے ہوتے ادھر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فیصلے کے اندر کئی فیصلے جو ہے نا اپنے کرتا ہے۔ تو ادھر بھی آپ دیکھیں ہاشم کہاں جا رہے ہیں، اب یہ عبد المطلب یا جن کا اصل نام شیبہ ہے، ان کی پیدائش کہیں بھی ہو سکتی تھی، لیکن سمجھنے والی بات یہ کہ وائے مدینہ، وائے یثرب، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہودی آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی کہاں پہ ہیں جی؟ یہودی ہیں فلسطین اور یہ ایجپٹ کے اندر، کیونکہ یوسف علیہ السلام اور سارے ایجپٹ میں آ گئے تھے نا، وہاں پہ اسٹیبلش ہیں، فرعون بھی وہیں آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پہ ہی ہیں، وہ پورا ایک تذکرہ۔ تو وہاں سے یہ خاص ایک چھوٹے سے شہر کے اندر جو کہ بہت بڑی کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، وہاں پہ یہودی آ کے بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے اپنی کوشش کیا کی کہ ان کی پروفیسی تھی، ان کی پیشن گوئی تھی کہ آ کے جو ہے نا اس یہ کھجوروں کے درخت اور باغوں والے شہر کے اندر پروفیسی تھی، پیشن گوئی تھی، جو کہ ہندوؤں کے اسکرپچر میں بھی موجود ہے، جو کہ یہودیوں کو بھی پتہ تھی، جو کہ کرسچنس کو بھی پتہ تھی، یہ خاص جگہ پہ آنا ہے۔ تو یہ ان کی تدبیر تھی کہ ہم نے اس کو اون کرنا ہے، لیکن کیا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ لیگیسی جو ہے، جو نسل ہے، وہ بنو اسحاق نہیں چلے گی، وہ بنو اسماعیل کی چلے گی۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں کیا کیا، ہاشم سفر میں بیچ میں جو ہے نا یہاں پہ، اب یہاں سے عبد المطلب جن کا نام شیبہ ہے ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اب یہ آگے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک اینڈ سے مدینہ ننیال بن رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے، عبداللہ بن ابی، اللہ کے رسول جب ہجرت کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے، مدینہ کے اندر جو اوس خزرج اور بڑے بڑے یہ ٹرائب ہیں، اوس خزرج، اور اسی طریقے سے جو وہاں کے جو یہودی ٹرائب ہیں، اب وہاں پہ جنگیں چلیں بڑی بڑی، فرسٹ سیکنڈ ٹیئر کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ مارے گئے، تھرڈ لیول کے اوپر، تھرڈ ٹیئر کے اوپر جو ایک بندہ تھا عبداللہ بن ابی جس کا نام تھا، وہ بچا۔ کسی کو سرداری دینی تھی مدینے کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی اب اس کو ہم سرداری دے رہے ہیں۔ اب اس کا جو بیک اینڈ ہے فیملی کے ایسپیکٹ سے، اب آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی جب آتا ہے نا تو اس کے پیچھے ابو جہل کا خاندانی جو نسب ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تو جو اپنا عتبہ ہے اور اس طرح کے جو بڑے بڑے جو بھی نام آتے ہیں، چاہے پازیٹیو میں چاہے نیگیٹو میں، ان کی جو ہے نا کوئی حسب نسب پیچھے کی بات آگی۔ عبداللہ بن ابی جو ہے جب وہ بات کرے گا نا تو اس کی کوئی فیملی جو لینیج ہے، جو اس کا جو ٹرائبل بیک ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں مل رہی ہوگی اتنی آرام سے، ہوگی کچھ نہ کچھ، لیکن کوئی بڑی سگنیفیکنٹ کوئی عظمت والی نہیں ہوگی۔ تو لے دے کے وہ ایک بندہ تھا جس کو اوپر آنا تھا، اور مطلب وہ ان قریب تھے کہ اس کو سرداری دینے والے، اتنے میں نیوز آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک تو وہاں پہ پہلے سے گراؤنڈ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے مدینے کے اندر، اور بڑے بڑے جو ٹرائب ہیں وہ اسلام وہاں پہ قبول کر چکے ہیں، ایک اچھا سا فاؤنڈیشن ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے۔
اور وہاں پہ پھر ان کی ننیالی جو یہ اب شیبہ کی وجہ سے عبد المطلب کی جو ماں ہے وہ مدینے کی تھی، بنو نجار جو تھے، اب وہاں سے ایک ننیالی رشتہ ہے جو اسلام کو سپورٹ کر رہا ہے. تو سوچیں کہ کتنے پرانی 60-70 سال پرانی جو نسبتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کام کے اندر لے آتا ہے. تو اللہ جب چاہتا ہے نا، اللہ وہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا، لا یحتسب، کیا بیان کرتا ہے اللہ؟ لا یحتسب، اللہ رزق دے گا جہاں سے تمہاری کیلکولیشن نہیں ہوگی. اسی طریقے سے فہو حسب، وہ تمہیں کافی ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کافی ہو جاتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، یہ جو آؤٹ آف دا باکس میراکولس معجزاتی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا تقدیر العزیز العلیم، وہ العلیم بھی ہے اور عزیز بھی ہے، وہ بڑا غلبے والا بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ پاورفل بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، لطیف بھی ہے. تو اتنی کمال صفات جس ذات کے اندر موجود ہوں تو اس سے انسان جو ہے لڑ نہیں سکتا، بلکہ اس کے آگے انسان سرنڈر کرتا ہے. کہاں ادھر ادھر کا ایک فیصلہ، کتنے بڑے بڑے اسلام کے لیے اتنا بڑا وہ اسلام کا قلعہ ثابت ہوا ہے مدینہ، وہ ہوا تو پھر بعد میں، حالانکہ جو ہجرت ہے وہ حبشہ کی طرف بھی ہوئی ہے لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں گئی، لیکن جو مدینہ کی ہجرت ہے وہ زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب جو عبد المطلب ہے ان کی پیدائش ہو جاتی ہے اور اپنے ننیال کے اندر ہی ان کی جو ہے نا پرورش ہوتی ہے، اور کوئی یہ میرے خیال میں 10-11 سال کا جو ایک عرصہ گزرتا ہے تو یہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں. مین وائل جو ہاشم ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ والد صاحب کا نام ہے ہاشم اور بیٹے کا نام ہے شیبہ، تو یہ عبد المطلب کیسے ہو گیا نا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے؟ عبد المطلب کو اس وجہ سے عبد المطلب کہا جاتا ہے کہ ہاشم کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا مطلب. ہاشم کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے مطلب، اور کسی کو نہیں پتا، بھی قریبی کا دکا کسی کو پتا ہو، عمومی طور پہ کسی کو نہیں پتا کہ ہاشم نے مدینے میں بھی ایک شادی کی ہوئی ہے اور وہاں سے ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن ایک اولاد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دی ہوئی ہے. تو یہ ہاشم کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں سے جو مطلب ہیں ان کو مکے کی سرداری ملتی ہے، اور کئی جو بڑے بڑے جو مناصب ہیں، مکے کا کوئی ایک بڑا سردار تو نہیں تھا لیکن کچھ بڑی سرداریوں میں سے ایک بڑی سرداری تھی وہ مطلب کو ملتی ہے. جب یہ شیبہ یعنی جو عبد المطلب ہیں یہ 10 یا 12 برس کے ہوتے ہیں تو مطلب جو ان کے چچا ہیں ان کو علم ہوتا ہے ان کا کہ بھائی آپ کا ایک بھتیجا ہے جو کہ ہاشم کا بیٹا ہے، وہ مدینہ یثرب کے اندر موجود ہے. جیسے یہ سنتے ہیں نا تو ایک دم سے ان کے اندر ایک محبت کا جذبہ جاگتا ہے کہ ہمارا خون موجود ہے اور وہ نکاح سے پیدا ہوا ہوا خون ہے، تو کیوں نہ اس کو دیکھا جائے. تو وہاں جاتے ہیں مدینہ، اور جیسے ہی شیبہ کے اوپر یعنی عبد المطلب پہ نظر پڑتی ہے تو ایک دم سے نا اس کو گلے لگاتے ہیں اور خوب روتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو اپنی سواری پہ بٹھا کے مکے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. جب ان کی ماں کو پتہ چلتا ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میری اجازت کے بغیر میرا بیٹا کیسے لے جا رہے ہیں؟ تو ان کو کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے، یہ میں اس کو لے کے نہیں جا رہا، یہ اصل میں اپنے والد صاحب کی جو سرداری ہے اس کے لیے جا رہا ہے، اور سرداری نہیں ہے صرف، وہ اللہ کا گھر ہے، سرداری کے ساتھ اللہ کا گھر ہے جو بڑا ایک ہمارا مذہبی فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اس کی طرف جا رہے ہیں. جب یہ ماں سنتی ہے نا اتنا بڑے 2 انسینٹیو کہ ایک طرف تو پاور، فیم اور پولیٹیکل انسینٹیو ہے، اور دوسری طرف اللہ کا گھر جو کہ بیت اللہ ہے، تو وہ ان کو اجازت دے دیتی ہیں اور یہ سواری پہ بٹھا کے مطلب جو ہیں یہ لے کے جاتے ہیں مکہ واپس. اب جیسے ہی یہ مکے میں انٹر ہوتے ہیں، ان کے بڑے سردار ہیں مطلب جو ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں جی مطلب کے ساتھ جو ہے نا ایک لڑکا ہے، تو ان کی سمپل ایک ہی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ یہ یقیناً غلام ہے مطلب کا، اور غلام کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ عبد. تو سمپل وہ ایک نام دے دیتے ہیں کہ جی یہ عبد المطلب ہے. اب وہ کہتے ہیں بھائی یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا سگا بھتیجا ہے. لیکن اور اس کے پھر قریشیوں کو جو ہے وہ سب کو گواہی بناتے ہیں کہ جی یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ فلاں فلاں کا ہے. لیکن وہ جو چیز میں نے بتایا نا جو مشہوری ہو جاتی ہے وہ مشہوری ہو جاتی ہے. تو ان کی مشہوری، اصل نام ان کا کیا تھا؟ شیبہ تھا، لیکن مشہوری کیسے ہو گئی؟ عبد المطلب کے نام سے ہو گئی. تو یہ اللہ کی کرنی، اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ کرتے ہیں. اچھا اب عبد المطلب، یہ مطلب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ساری جو سرداری ہے وہ ان کے بھتیجے عبد المطلب کو مل جاتی ہے. اب یہاں پہ بھی بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے. اور یہ میں بتا دوں آپ کو، عبد المطلب کے ساتھ جو مکے والے تھے، پاور ان کے پاس ضرور تھی، طاقت ان کے پاس آ بھی گئی تھی، اور ان کے پاس مدینے کی بیگ بھی تھی، یہ سب چیزیں نو ڈاؤٹ تھیں. لیکن جیسے ان کو سرداری مل لی ہے تو ان کے اپنے ہی جو قریشی ہیں یہ سارے ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپ برنگنگ اس طرح سے نہیں ہے، اور کوئی ان کے جو معاملات ہیں اتنی بڑی سیٹلمنٹ نہیں ہے جو کہ باقی ان کے آلٹرنیٹ یا اپوزٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کی ہوئی ہے. تو ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے ماموں جو ہیں بنو نجار کے جو ہے نا، ان کو ایک خط لکھتے ہیں. تو وہ اپنے پیادے لے کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا خون ہے اور یہ اس کا منصب ہے، چھوڑ دو. تو میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا. تو پھر جو قریشی ہیں سارے وہ بیک آف ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم جو ہے اس کو دے رہے ہیں سرداری. تو وہاں سے جو عبد المطلب ہیں وہ 2-3 بڑی پاورز کے ساتھ مکے کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. اچھا جی، مکہ ٹیک اوور ہو گیا. اب عبد المطلب جو ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں وہ انمٹی، کیونکہ آگے چل کے نا اللہ کے رسول بھی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں، اور عبد المطلب کے بعد جو ہے نا عبداللہ ہے، عبداللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ معاملہ جو ہے وہ دل کے اندر نا کھٹکا ہوا رہتا ہے. چیزیں سولو ہو جاتی ہیں لیکن دل میں تھوڑی بہت جو معاملات رہتے ہیں. تو عبد المطلب کے ساتھ جو ہے مکے کے اندر 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جو اصحاب الفیل والا ابرہۃ الاشرم کا جو واقعہ ہے، جو کہ گورنر تھا یمن کا اور حبشی تھا، وہ والا واقعہ. دوسرا ایک اور واقعہ کہ بنو جرہم اپنی بدماشیاں کرنے کے بعد جب ان کو یہاں سے مکے سے نکالا جاتا ہے تو یہ تعصب میں اور ریاکشن کے اندر آ کے کچھ کام کرتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جو زمزم کا جو کنواں ہے اس کی یہ نیت کرتے ہیں کہ اس کو ہم بند کریں. کنواں ہمارے پاس تھا اور یہ آسمانی معجزاتی کنواں ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک برکت اور طاقت جوڑی ہوئی ہے، تو وہ اس کو جو ہے نیت کرتے ہیں اس کو بند کر دیں گے. اور ساتھ ساتھ مکے اور کعبے کے اندر کچھ چیزیں تھیں جو کہ تلواریں، زرہیں اور اس طریقے سے 2 سونے کے ہرن، اس طرح کی جو چیزیں، یہ بھی اس کنویں کے اندر ڈال کے اس کا نشان جو ہے نا ملیا میٹ کر کے پھر بنو جرم جو ہے نا وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو عبد المطلب کو کیا ہوتا ہے، خواب آتا ہے ایک، اور خواب میں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے اور انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ آپ کے اوپر کنواں ہے اور اس جگہ کو جا کے تم کھودو تو تمہیں وہاں سے ملے گا. تو یہ وہاں کی کھدائی شروع کرتے ہیں. اب جیسے ہی کھدائی شروع کرتے ہیں اور ان کو کنویں کے آثار ملنا شروع ہوتے ہیں تو جو قریشی جو دبے پہ بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ایک دم سے غصے کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی تم اس کے اندر جو ہے نا اپنا شراکت دار بناؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، خواب مجھے آیا تو میں یہ کام کروں گا، سردار بھی میں ہوں، تم لوگ جاؤ سائڈ میں. تو بڑا جو ہے نا وہ فساد ہونے والا ہوتا ہے. تو ایک انسان پھر کہتا ہے ان سے کہ تم ایک کام کرو، کسی الرافہ کے پاس جاؤ. الرافہ کون ہوتی ہے؟ عورت جو کہ سورسر، یہ اپنا فیصلے کرنے والی، فارچون ٹیلنگ کرنے والی، اس طرح کی جو ہوتی ہے نا مستقبل کا حال بتانے ہوں گے، اس کے بعد جاؤ وہ فیصلہ کر لے گی. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. اب یہ سارے جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور جا کے جیسے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کو ایسے آثار دکھاتا ہے کہ ان کو لگ جاتا ہے کہ یہ کام ان کے ذمے ہے نہیں، انہوں نے یہ کام کرنا نہیں ہے. تو پھر وہ بیک آف ہوتے ہیں اور عبد المطلب کو وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو کنواں نکلا ہے یہ آپ ہی کریں، آپ نے کیا کرنا ہے. تو عبد المطلب اس کنویں کو کھود کے کنویں کو ریوائیو کرتے ہیں زمزم کا، کیونکہ پانی تو نہیں خشک ہوا ہوا، کنواں ہے، بہتا تو نہیں ہے، نکالیں گے تو نکلے گا. دوسرا جو ہرن نکلے اور تلواریں اور زرہیں ملی اس کو نکال کے انہوں نے جو کعبہ ہے اس کے اوپر فکس کر دیا اور ہرن کو 2 لگا دیا اس کے دروازوں کے اوپر. اور جو زمزم تھا وہ انہوں نے حاجیوں کے لیے پانی پلانے کے لیے بندوبست کر لگا دیا کہ اس سے جو ہے نا جو حاجیوں کو پانی پلایا جائے گا. اچھا جی، اب جیسے ہی ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیے تو عبد المطلب نے ایک نظر مانی. اچھا جی، نظر یہ مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 لڑکے دے گا، اولاد دے گا، اور 10 اولادیں دے گا اور 10 لڑکے دے گا، اور جب وہ سب کے سب اس عمر میں پہنچیں گے صحیح سالم کہ وہ اس کا بچاؤ کر سکیں، مطلب اس منصب کا، میرا پاور کا، مکے کا، تو ان میں سے ایک لڑکے کو میں کیا کروں گا، کعبے کے پاس جا کے چھری پھیر کے قربان کر دوں. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے نظر اور منت مانی تھی. اچھا جی، اب عبد المطلب کی 10 اولادیں ہوتی ہیں، حارث بھی ان میں سے ہیں، زبیر بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، حمزہ بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، غیداق بھی ہیں، اسی طریقے سے اور بھی جو ہے عباس ہیں،
اور کئی نام آتے ہیں ان کے. تو ان کی بھی پیدائش ہوتی ہے. اب جیسے یہ سب بڑے ہو جاتے ہیں اور اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو عبد المطلب جو ہیں ان کو اس نظر سے آگاہ کرتے ہیں کہ بیٹا میرے بیٹو میں نے یعنی جب تم چھوٹے تھے میں نے یہ منت مانی تھی, یہ میں نے معاملات کیے تھے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو کیا اب کریں, اب قرآن دازی نکالیں. اب ان کے یہاں نا مکے والوں کے یہاں عربوں کا ایک طریقہ تھا قرآن دازی نکالنے کا. یہ تیر لیتے تھے اور تیروں کے ذریعے اس کے اوپر نشان لگا کے یہ جو ہے اس سے قرآن دازی کرتے تھے. اور ان کے جو بت تھے اور بت کے جو نگہبان اور محافظ ہوتے ہیں وہ اصل میں کیا کرتا تھا, قرآن دازی نکالتا تھا. تو جب انہوں نے تیروں کو نا گھما کے خاص طریقے سے قرآن نکالا تو وہ قرآ جو ہے عبداللہ کے نام کا نکلا, قرآ عبداللہ کے نام کا نکلا. اب عبداللہ عبد المطلب کو جو تھے نا وہ خوبصورت بھی تھے, جوان بھی تھے اور بڑے ان کو پسند تھے. اب ان کا دل نہیں مانا بہرحال, لیکن یعنی جب بار بار کرنے سے ایسا ہی ہوا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ کو ہی قربان, چھری لی اور لے جا کے نا اپنا کعبے کے پاس لے گئے. اور جیسے ہی اس کو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں تو سارے جو قریشی ہیں اور عبداللہ کے جو بنو مخزوم کے جو ان کی جو ننیال والے ہیں وہ, اور خاص طور پہ ان کے جو بھائی ہیں ابو طالب جو ہیں, وہ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ کام نہ کریں, کوئی راستہ نکالیں. پھر یہ ایک عورت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے حل دریافت کرتے ہیں. تو وہ عورت کہتی ہے آپ ایک کام کریں کہ عبداللہ اور 10 اونٹ ان کے درمیان آپ قرآن دازی کریں. اگر عبداللہ کے نام پہ قرآن نکلے تو مزید آپ کیا کریں 10 اونٹ بڑھا دیں اور اس طرح آپ قرآن دازی کرتے رہیں. پھر جب جو ہے وہ عبداللہ کے بجائے اونٹ پہ قرآن نکل آئے, جتنے اونٹ بنتے ہیں اتنے رکھ کے آپ قربان کر دیں. تو پھر وہ ایک دفعہ قرآن دازی کرتے ہیں, عبداللہ کے نام پہ نکلتی ہے, تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے ہیں, پھر 10 اونٹ بڑھاتے ہیں, کرتے 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 جب یہ 100 اونٹ کی دیت بنتی ہے, 100 اونٹ کی, اب جب یہ قرآن نکالتے ہیں تو پھر یہ اونٹ کے نام کا نکلتا ہے. تو پھر اللہ ان پہ راضی, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ راضی ہو جائے گا. ہاں جی اللہ راضی ہو جائے گا. تو وہ فیصلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ 100 اونٹ کے جو ہے ان کا قرآن نکلتا ہے 100 اونٹ تک کا. پھر وہ عبداللہ کے بجائے فدیے کے اندر, دیت کے اندر 100 اونٹ کو ذبح نہر کرتے ہیں, ذبح کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس مقام کے اوپر. اپنے خاندان والوں کو کچھ نہیں کھلاتے اور یا تو درندے کھائیں یا انسان کھائیں. جبھی اللہ کے رسول کی جو نسبت ہے وہ کی جاتی ہے, اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے, مجھے اس کی صحت کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کی بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول 2 ذبیحوں کی اولاد ہیں. 2 ذبیحوں کی اولاد کیسے کہ ایک وہ عبداللہ کی اولاد ہے اور ایک وہ عبداللہ بھی ذبیح ہو گئے اور عبداللہ کا لقب بھی تھا جس کے نام سے مشہور بھی تھا, وہ ذبیح نام سے. دوسرا وہ اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے بھی, اسماعیل علیہ السلام بھی کیا تھے, وہ ذبیح اللہ تھے. ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. تو وہ ایک ذبیح وہ ہو گئے اور ایک ذبیح وہ ہو گئے, مطلب جن کو ذبح کیا جانا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور اس کے بعد عبداللہ جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, ان کی شادی آمنہ سے ہوتی ہے, اور آمنہ جو ہیں یہ مکے کی بڑی معزز خاتون جو ہیں ان میں سے, مطلب ان سے کہتے ہیں, تاریخ والے کہتے ہیں کہ ان سے اوپر کوئی اس وقت خاتون نہیں تھی, ان سے شادی کرتے ہیں ان کی. اور اچھا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے, عبداللہ جو تھے نا ان کی آمنہ کے علاوہ ایک وائف تھی. تو ایک دفعہ وہ کیچڑ والا انہوں نے کوئی کام کیا ہوا تھا, گندگی ان کو لگی ہوئی تھی. اس کو ابن حشام نے بھی روایت کیا ہے. تو اب اس گندگی کی حالت میں نا یہ اپنی ایک بیوی کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ. تو وہ اس گندگی کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا دیر کرتی ہیں, تو وہ ادھر نہیں جاتے, یہ جاتے ہیں آمنہ کے پاس. جیسے یہ آمنہ کے پاس جاتے ہیں, اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت میں ان کے چہرے کے اوپر اس طرح سفید گھوڑا ہوتا ہے, اس کے ماتھے پہ ایک سفیدی ہوتی ہے, تو اس طرح ان کی سفیدی تھی. تو یہ ادھر جاتے ہیں اور ادھر جو ہے نا پھر اللہ کی رسول کی جو پیدائش ہے وہاں سے پھر ان کی شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس معاملے کے بعد وہ تجارت کے لیے شام جاتے ہیں, سیریا جاتے ہیں, اور واپس ایک قافلے میں آتے ہوئے وہیں بیمار ہوتے ہیں, مدینے کے قریب جو ہے نا ایک جگہ کے اوپر انتقال کر جاتے ہیں. یہی شیبہ کے ساتھ بھی ہوا جو کہ دادا ہیں اللہ کے رسول کے, اور یہی اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ گئے اور سفر میں جو ہے مطلب مدینہ قریب ہے کہیں نہ, اور وہ چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیدائش ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی پیدائش کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے, لیکن
جس کے اوپر جو صحیح جو تحقیق ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 9 ربیع الاول کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا جو دن ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. اور اسی کے اوپر جو بہت بڑے جو مؤرخ ہیں، بہت بڑے جو سیرت کے جو ایکسپرٹ ہیں، سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، تو ان کی جو کتاب ہے رحمت للعالمین، اس کے اندر بھی وہ اسی کو ہی بیان کرتے ہیں. اچھا جی، اللہ کے رسول کی پیدائش ہے. اور اب دیکھیں اللہ کے رسول کی پیدائش ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بھی اب ہم آگے زندگی کو شروع کرنے لگیں گے اور کچھ اور واقعات کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن بات یہ کہ اب اللہ کے رسول پیدا ہو گئے ہیں لیکن والد نہیں ہیں. اور آگے روایت میں آتا ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی نا ان کا عربوں کا ایک خاص طریقہ تھا مکے والوں کا، کیونکہ یہ بڑی سویلائزیشن تھی دیہات کے مقابلے میں، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا ان کا دستور تھا یہ. تو بچوں کو شہر کی ہے نا وہ ہوا سے دور کرنے کے لیے، آب و ہوا سے دور کرنے کے لیے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ جو گاؤں دیہات کے دور کے جو علاقے تھے وہاں پہ دائیاں ہوتی تھی. دائی کسے کہتے ہیں؟ جو اجرت کے اوپر، مطلب وہ ایک اپنی سروس دیتی ہے کہ بچوں کو دودھ پلانا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے اور یہ سارے کام کرنے. تو جیسے ہی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عبد المطلب جو ہے وہ ابھی زندہ ہے، دادا ابھی زندہ ہے. تو اب اللہ کے رسول والد صاحب ہیں نہیں، پیدا ہوتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ جو ہیں، جو ان کی دائی ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں جو گھر ہوتے ہیں نا کمپلیٹ ہوتے ہیں، مطلب یہاں پہ ماں باپ ہیں، مکمل ہیں، اور وہ جیسے بھی ہو تو ایک اس کے اندر پاور بھی ہوتی ہے، کہ اس میں کشش بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کا جو ہے نا ڈیل کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ سنگل مدر ہے یا ایک جگہ سنگل فادر ہے، اور دوسری جگہ پہ ماں باپ دونوں ہیں، تو دونوں میں نا بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو حلیمہ سعدیہ اور اس علاقے کی جو اور بھی جو دائیاں تھیں نا، یہ مکے کی طرف آتی ہیں. اب مکے کی طرف آنے کے بعد جو بچے پیدا ہوئے سب کی نا بکنگز ہو کے ان کو دے دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، اور ان کو کوئی ملتا نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کہ وہ بائی چوائس نہیں لیا، مجبوری میں مل گئے. بائی چوائس نہیں ملا لیکن مجبوری میں مل گیا. تو مجبوری کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتے ہیں، جو ان کو دودھ پلاتی ہیں. اور یہ بھی میں آج بتاؤں آپ کو، آج بھی آپ جتنے شہر دیکھیں، یہ جو بڑا اچھا طریقہ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، کہ آج بھی آپ شہر کو دیکھیں، شہر میں نا کنٹامینیشن زیادہ ہوتی ہے، شہر میں آلودگی زیادہ ہوتی ہے. آپ آج بھی پاکستان کے، دنیا کے جو شہر ہیں اور گاؤں ہیں، ان دو جگہوں کی زندگی دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. شہر آپ کو ہمیشہ بہت فاسٹ ملیں گے، شہر کی زندگی آپ کے اس کے اندر نا ایک اضطراب اور ایک انگزائٹی آپ کو ملے گی. سٹیز کے اندر آپ بڑے شہر لے لیں، آپ دبئی لے لیں، آپ پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد آپ یہ لے لیں. اسی طریقے سے آپ آسٹریلیا، یو ایس، ان کے مطلب بڑے شہر لے لیں، یہ آپ کو اس کے نا ہمیشہ آپ کو ایک آلودگی بھی ملے گی، کنٹامینیشن ملے گی، اور اس کے اندر نا مطلب ایک مونوٹنس ایلیمنٹ نہیں ہوگا. ڈیورسٹی بھی بڑی ہوتی ہے، فوائد بھی ہیں، لیکن پرورش اور تربیت کے ایسپیکٹ سے شہر جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہوتے ایک لیول پہ. مطلب بچہ بڑا ہو کے بھلے شہر میں آئے، لیکن جو بچہ چھوٹا ہے اس کو گاؤں میں رہنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو پیدائش کے بعد جو ان کی اپبرنگنگ ہے وہ مکے کے اندر نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ایک گاؤں کے اندر ہوتی ہے جو مکے سے دور ہے. اور غالباً روایت کے اندر آتا ہے کہ تاریخی روایت میں کہ وہ ہر میرے خیال میں 2-3 مہینے بعد نا لا کے ماں سے بچے کو، یا پھر ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ ماں باپ کو دکھاتے ہیں بھائی یہ آپ کا بچہ ہے. تو پھر جو دودھ پینے والی جو 2 سال کا عرصہ ہے وہ اس طرح نا بچہ انہیں کے پاس رہتا ہے. تو اس میں پھر غذائیت، دودھ، اب اس میں اس کو بھی دیکھیں آپ کہ جو پانی ہمیں شہر کا ملے گا، جو پانی گاؤں کا ملے گا، زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طریقے سے جو سبزیاں یا جو پھل آپ کو گاؤں کے ملیں گے وہ اور شہر کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب وہ ہے اصل میں ان سب چیزوں کا اوریجن ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پہاڑی علاقے ہو گئے، کھیت کھلیان ہو گئے، دیہات ہو گئے، جو دودھ آپ کو وہاں کا ملے گا وہ شہر کے اندر وہ دودھ نہیں ملے گا. شہر کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں ملاوٹ کا ایلیمنٹ ہو گیا، یا پھر ایک کمرشل ایلیمنٹ آ جائے گا. گاؤں جو ہوتے ہیں، دیہات جو ہوتے ہیں، ان میں کمرشل ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. آپ لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، کراچی کو دیکھ لیں، دیسی گھی کھانا ہے ہم نے، دیسی گھی آپ کو
جو آج بھی جو صحیح دیسی گھی ہے نا، وہ ہاتھ کے نکلے ہوئے بنے ہوئے، وہ دیہاتوں کے اچھے ہوتے ہیں. شہر میں کیا ملیں گے؟ ٹیٹرا پیک کے ڈبوں کے اندر، ٹن پیک کے ڈبوں کے اندر، نہ خوشبو نہ ذائقہ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی آپ صابن کھا رہے ہیں دیسی گھی کھا رہے ہیں. خوشبو تھوڑی بہت جو ہے نا ہو سکتی ہے دیسی گھی والی. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول کو بچپن سے ہی ان کو ایک اچھی اپبرنگنگ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہر سے دور بھیجا. اس کے بعد زبان بھی سکھانے کے لیے عرب جو یہ سارے کام کرتے تھے. شہر کے اندر آپ آ جائیں، آپ لاہور دیکھ لیں، آپ کو ایک مکس ملے گا. میں نے اسلام آباد دیکھا، عجیب مکس ہے. کراچی جائیں تو وہ تو مہان مکس ہے. دبئی جائیں تو وہ تو اور مہان مکس. کراچی کے اندر مجھے ایک شخص نے بتایا ہے، بڑے وہ پرانے، کہتے ہیں کراچی کے اندر جو مائگریشن ہوئی ہوئی ہے وہ 46 زبانوں کی مائگریشن ہے کراچی کے اندر. 46 زبان کے ساتھ خاص جو ہے نا وہ لباس کا طور طریقے آتے ہیں، زبان کے ساتھ کھانے الگ آتے ہیں، زبان کے ساتھ ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو پہلے کتنی تھیں؟ وہ تو تھیں، پھر پاکستان والی جو چلی گئیں وہ الگ، اور پھر جو انڈیا سے مائگریشن ہوئی ہے کراچی کو وہ 46 ہے. تو آپ سوچیں. اور میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی 35 سے 40 ڈفرینٹ کلچرز، لینگویجز، ویلیوز کو میں نے ایکسپلور کیا کراچی کے اندر. 36 سے 40 سے قریب میں نے کاؤنٹ کیا ان کو باقاعدہ. ان سب کی زبانیں الگ، کہنے کو سب مہاجر ہیں، سب کی زبانیں الگ، اور سب کا جو ہے کھانے پینے کے ان کے ٹیسٹ برڈ ڈفرینٹ، ان کے جو ہے نا انگریڈینٹ ڈفرینٹ، ان کے جو ہے نا مسالے ڈفرینٹ، ان کی جو ہے نا ٹیکنیک ڈفرینٹ، ان کے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہیں سب کے. بہت سو کو شاید بہت سے جانتے ہی نہ ہو، میں نے بڑا اس میں ایکسپلور کیا. تو شہر جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں. پھر فوائد بھی ہوتے ہیں شہر میں رہنے کے، شہر سے انسان جو ہے نا ایکسپوجر ملتا ہے. لیکن جو اصل جو زندگی ہے وہ ہے ہی انہی جگہوں کی. یہاں پہ کھیت ہوں، دیہات ہوں، اور آلودگی جو ہے وہ کم ہو. آج بھی آپ جو ہے ان جگہوں پہ جائیں، شہر میں رہنا ہے تو آپ کو مصنوعی زندگی زیادہ گزارنی پڑے گی. گاؤں میں رہنا ہے آپ کو تو وہاں پہ جو مصنوعی زندگی ہے اللہ نے وہ کم رکھی ہے. آج بھی آپ کو آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو ایک کام اچھے طریقے سے کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ چلنا. اور وہ بھی کہاں پہ چل رہے ہیں؟ آپ پہاڑوں پہ. یا تو پہاڑوں سے اتر رہے ہوں گے یا پہاڑوں پہ چل رہے ہوں گے آپ، یا آپ نے روٹین میں کرنا ہے. میں ایک دفعہ جھنگ گیا تو وہاں پہ ہمارے یہاں کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے جنازوں کا؟ ہمارے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جنازہ ہو گیا ایمبولینس میں یا پھر میت گاڑی میں ڈال کے لے جاتے ہیں. اور پتہ نہیں شہر سے دور کہیں پہ کہیں قبرستان مل جائے اگر، وہاں پہ جا کے دفنا ہے. اچھا جی، جھنگ میں ایک دفعہ گیا. جھنگ نہیں تھا، جھنگ سے بھی آگے ایک گاؤں تھا ادھر. تو وہاں پہ وہ جنازہ پڑھی، ہم نے جنازہ پڑھا اور میت کو ہے نا کندھوں پہ لے کے گئے ہم. وہ چل رہے ہم آدھے گھنٹے تک. بندہ اتنا، جو میت ہے وہ اتنی بھاری نہیں ہوگی، لیکن جو اس کا جو لوہے کا جو ہوتا ہے نا، وہ 50-60 لوگ لے کے جا رہے ہیں. اس کے مطلب جاتے جاتے بندہ آدھا مر جائے، پھر دعا کرے یا اللہ تو اٹھا لے، یہاں تک تو آ گئے، دفنا بھی دے یہاں پہ. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بہرحال وہ زندگی، ان کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یہ اور ان کے ڈائنامک ڈفرینٹ ہے. تو اللہ کے رسول کی آپ جو ہے زندگی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں مطلب پیدا ہوتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں سینس آف بلونگنگ. تو باپ کی سینس آف بلونگنگ نہیں ہے. بچہ جب ہوتا ہے نا 1.5 2 سال کا، اس کی وہ چیزیں چھوٹے سے بچے کے بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ قریب ہے، تو جو بچے کی انسیت ماں باپ کے ساتھ ہے یا پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے، تو وہ کسی اور کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوگی. آپ ایک جگہ ماں باپ کھڑا کر دیں اور ایک جگہ اس کو زندگی دنیا جہاں کے عیاشیاں دے دیں، اس کو ٹوائز دے دیں، وہ ہو سکتا ہے ٹیمپرری طور پہ چلے بھی جائے، لیکن ایک دم سے اس کو ریئلائزیشن ہوگی کہ میری جو نسبت ہے، میری جو بلونگنگ ہے وہ کہیں اور ہے. تو اللہ کے رسول جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور باپ کا جو سایہ ہے، باپ کی شفقت کا جو سایہ ہے وہ اللہ کے رسول پہ اوپر موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد جو شروع کی بھی جو اپبرنگنگ ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہے. مطلب رضائی ماں، رضائی بہن بھائی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ماں کو نہیں دیکھا. اس کے بعد جب غالباً یہ 5-6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، وہاں پہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور دھچکا لگتا ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں آمنہ، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ جو ہے ایک مستقبل کے فیوچر لیڈر اور نبی کو کس کرب اور غم اور الم سے گزار رہا ہے. نہ بہن بھائی کیا ہوتے ہیں پتہ اللہ کے رسول کو، میں یہ نہیں کہہ رہا پتہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے، نسبت نہیں ہے. بہن رضائی ہے، جو دودھ شریک جو ہم کہتے ہیں نا، رضائی بہن بھائی، رضائی ماں، وہ ہے، لیکن کیا ہے جو
حقیقی سگے رشتے اللہ کے رسول کے، وہ آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیے. پتہ ہے کیوں دیے؟ کیوں میں اس کا بڑا ریزن بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو نا مستقبل کے اندر ایک رول ماڈل بنانا تھا. یہ ہے حقیقت. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خوشی کے اندر بھی رول ماڈل بنایا ہے کہ جب تم خوش ہو، جب تم جنگ کو فتح کرو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فوج در فوج تمہاری فالوئنگ بن جائے، فوج در فوج، آج کے دور میں سمجھاؤ الفاظوں میں، تم اتنے فیمس ہو جاؤ، تمہیں اتنی پاور مل جائے، پولیٹیکل بھی ہو، ریلیجس بھی ہو، اور کئی اور اللہ تعالیٰ تمہیں طاقتیں دے دے، تو تم کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، استغفار کرنا ہے تم نے، اپنی نفسیات کو بیلنس کرنا ہے تم نے. جب تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے اللہ کے رسول کو ایک رول ماڈل بنا رہے تھے، اسوہ حسنہ. تو رول ماڈل کے اندر نا خوشیاں بھی کمال کی ہوتی ہیں، اس کے پاس غم بھی کمال کے ہوتے ہیں، نعمتیں بھی کمال کی ہوتی ہیں، اور کرب اور علم بھی جو ہے نا کمال کا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کو جو پہلا اس دنیا کا جو تحفہ ہے وہ اس لیڈرشپ کی اس رستے کے اندر وہ یہ کہ پیدا ہوتے ہیں تو باپ نہیں ہے، تھوڑی شعور کی زندگی میں آتے ہیں تو ماں نہیں ہے. تو اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر جب بھی ایک انسان باپ کی کمی کو محسوس کرے گا تو وہ اللہ کے رسول کو ضرور دیکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جب بھی ایک انسان ماں کی کمی کو محسوس کرے گا تو اس کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ممتا نہیں دی تو میرے رسول کو بھی ممتا نہیں ملی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث میں اور ایک بلکہ مقولہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب غم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، جب غم ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، مطلب اگر مجھے کوئی غم ہے اور مجھے لگے نا کہ صرف مجھے ہی یہ غم ہے، بھلے وہ میرا کانٹا ہی کیوں نہ چبھا ہوا چھوٹا سا، لیکن جب مجھے پتا ہو بھائی مجھے ہی غم ہے تو وہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا. لیکن جب میں دیکھوں گا نا مجھے بھی کانٹا چبھا ہے اور میرے برابر میں یا پہلے بھی ایک شخص تھا اس کو بھی کانٹا چبھا ہے تو میرا غم آدھا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے غم کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو بڑا غم دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ صحابہ جو تھے نا وہ کیا کہتے تھے ان کو؟ فداہ امی و ابی و روحی و جسدی. یہ دو میں ایڈ کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اور میں کہتا ہوں میری روح اور میرا جسم بھی آپ کے اوپر قربان ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اس سے انسان کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ایسا انسان وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے. اور جب ایک انسان سینسیٹیو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کیئرنگ بھی ہوتا ہے. سینسیٹیو ہوتا ہے تو کیئرنگ بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت کیئرنگ تھے، بچپن سے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خلا تھا نا، اس خلا کو فل کرنا ہے، فل کرنا ہے، پورا کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ انہی طریقوں سے، مطلب انسان پھر کیئرنگ ہو جاتا ہے. اور یہاں سے پھر دو پرسنالٹیز نکل آتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ انسان کی جو کمی ہوتی ہے، یہاں دو پرسنالٹیز نکل آتی ہیں، دو یہاں سے روٹ میپس نکلتے ہیں کہ انسان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسی کمپلیکسٹی یا کہ ایسی کمی ہو جائے انسان کے ساتھ. تو دو راستے یہ ہیں کہ ایک تو یا تو وہ ایکسٹرا آرڈنری کیئرنگ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا ہے تو کسی اور کے ساتھ نہ ہو، یا تو وہ بہت مرسیفل بن جائے گا، یا پھر وہ بہت بڑا ظالم اور جابر بن جائے گا اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں یہی دو ایلیمنٹ آج کی آپ چائلڈ سائیکالوجی کے اندر دیکھ لیں، کرمنالوجی کے اندر دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے کرمنلز ہیں تو کرمنالوجی میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ ان کی پاس ہسٹری نکالیں گے، پاس ریکارڈ نکالیں گے، اسی طرح کا جرم ظلم ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہوا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے اس راستے کے بجائے اللہ کے رسول نے یہ والا راستہ اپنایا کہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، اب میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. یہ میں اس کرب سے گزرا ہوں، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو اس کرب سے گزارنے نہیں دوں گا میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو کتنا بڑا کیا. میں قرآن کی ایک آیت رکھوں گا اور آج کے سیشن کو ہم انشاءاللہ کلوز کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو تمام جہاں، میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، عالم کہتے ہیں یونیورس کو، عالمین یونیورسز، مطلب جتنی بھی کائناتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا. رحمت دا سمبل آف مرسی بنا کے بھیجا رحمت کے طور پہ. لیکن اس رحمت کو خود کتنی رحمت ہوئی ہے زندگی کے اندر یہ آپ دیکھ لیں.
یہ میں بتاؤں گا، میں اللہ کے رسول کے غم بتاؤں گا آپ لوگوں کو. بڑے غم تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں دادا بھی چلے گئے، دادا بھی چلے گئے، والد صاحب بھی چلے گئے، والدہ بھی چلی گئیں، بچا کون زندگی کے اندر؟ ٹھیک ہے نا. اور جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں نا، آپ ان کی ڈیپ اگر آپ ان کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں، ان کے دل کے اندر ایک چھپی ہوئی ایک خواہش ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی بلا لے اپنے پاس. یہ خواہش ہوتی ہے ان کے اندر کہیں نہ کہیں. زندگی کے نا وہ رنگ ان کے نکل جاتے ہیں. اور شاید ہمارے جو بڑے ہیں یا پھر ہمارے جو پیارے ہیں وہ دنیا سے جاتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں دنیا سے جانے کی بھی تو ایک موٹیویشن ملے. میں نے یہاں سے جانا ہے، لیٹ سپوز کسی صحرا میں جانا ہے میں نے. اب میں سوچ رہا ہوں صحرا ہے اور میں اکیلا ہوں، تو انسان کے اندر 10 خیالات آئیں گے. کوئی جنگل ہے اور میں اکیلا ہوں تو انسان کے دل میں 10 خیالات آئیں گے. میڈاگاسکر دنیا کے بڑے جنگلات میں سے، مجھے کوئی کہا آپ نے میڈاگاسکر کے جنگل میں جانا ہے، اچھا جی جانا ہے. آپ گوگل میپ پہ دیکھیں گے نا، وہ گرین ہی گرین ہے. اچھا جی، تو انسان سوچے گا یار میں کہاں جا رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، کیا جا رہا ہوں. لیکن جب مجھے پتہ چلے گا کہ میرا کوئی دوست، میرا کوئی کزن، میرا کوئی فیملی ممبر وہاں پہلے سے موجود ہے، تو دل کو کیا ہو جائے گا، ایک اطمینان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی شاید اسی وجہ سے ہمارے جو محبت کرنے والے ہمارے بڑے ہوتے ہیں، یا ہمارے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، یا ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، ہم سے پہلے بھیج دیتا ہے. تو زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ ڈر کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے کہ جائیں گے نا وہاں پہ مل لیں گے. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو لوگ علیین کے اندر ہوں گے، اللہ کے جو بڑے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان کے اندر جب ہوں گے، تو جو روحوں کی بات ہو رہی ہے، تو جس طرح ہمارے یہاں فیملی سسٹم ہے اس طرح وہاں بھی فیملی سسٹم ہے. روحیں موجود ہیں، ویٹ کر رہی ہیں. تو اب جیسے جیسے ڈیتھ ہوتی رہتی ہے، روحیں جاتی رہتی ہیں، تو انہی سیگمنٹس کے اندر انہی ملکوں اور شہروں کے حساب سے وہاں پہ جاتی رہتی ہیں. تو وہ پوچھتی ہیں اچھا جی وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. تو پھر وہ بندہ جو بتاتا ہے کہ جی اس کی تو مجھ سے پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر جب وہ اسے گم پاتے ہیں وہاں پہ، پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ یعنی کہ وہ علیین میں نہیں ہے، وہ سجین میں، اللہ نے ان کو جیل کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو پھر بڑا افسردہ ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو انسان کو جو ہے نا زندگی سمجھنی ہے تو اس کو ایسے سمجھے کہ آج ہم ایک روم کے اندر ہیں، اس روم کا نام دنیا ہے، اور ایک روم ہے اس کا نام ہے، وہ آگے روم ہے آخرت، اور بیچ والا جو ہے اس کو آپ وہ کہہ لیں، مطلب وہ دور ہے جو بھی آخرت اور دنیا کے بیچ کے اندر ایک روم ہے. اس روم کے اندر جس نے دنیا سے جانا ہے اس روم میں جانا ہے. تو تھوڑا عرصہ ہے، کچھ ہم سے پہلے چلے گئے، کچھ ہمارے بعد میں جائیں گے، اور ہم نے بھی جانا کہ سب کے سب نے اس روم کے اندر جانا ہے، وہاں پہلے سے روم. تو انسان کو کیا ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ہاں جی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہ بھی تو گئے ہیں نا. تو ورنہ اگر وہ نہ ہو تو انسان صرف اس ہیبت سے مر جائے کہ مجھے مرنا ہے، صرف قبر کی ہیبت سے مر جائے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے قبر کے نا، ہوتے ہولناکیاں بڑی خطرناک ہے، لیکن کیا ہے موٹیویشن بھی، وہ بھی مرے نا ہم بھی مر ہی جائیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم آج کے سیشن کو جو ہے کلوز کرتے ہیں، اور اس کے نیکسٹ سیشن کے اندر جب تو اللہ کے رسول کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کلوز ہی اللہ کے رسول کی زندگی، اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. اللہ کے رسول ابھی نبی بننے میں بڑا ٹائم ہے ان کا نا، تو نبوت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نبوت سے پہلے ایک لمبا عرصہ جو کہ 40 سال کا عرصہ ہے تمہارے ساتھ تمہارے ہی اطراف میں گزار چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی پہلے کی جو زندگی ہے 40 سالہ وہی سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو بھی ایک اسٹینڈرڈ بنایا. اور ہمارے یہاں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں صرف اور صرف کب، جب وحی کی ابتدا ہوئی. بہت سے مورخین نے بھی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ وحی کی ابتدا سے ہی وہ سیرت کو شروع کرتے ہیں. حالانکہ یہ پورا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے لیے. ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم، ہاجر، اسماعیل، اور پھر یمن، اور پھر جو ہے نا بنو جرہم، مکے کی اسٹیبلشمنٹ، اور پھر ہوتے ابراہا، عبد المطلب، عبداللہ، ہوتے مطلب اللہ اتنی لمبی جو ہے نا وہ گراؤنڈ سیٹنگ کر رہا ہے، اور ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو سیرت ہمیں جس طرح ہم نے پڑھی ہے، سیرت ہمیں شروع سے پڑھنی چاہیے تاکہ پورا جو منظر نامہ ہے وہ پکچر ہمارے سامنے کلیئر ہو. تو اب ہم اللہ کے رسول کی انشاءاللہ جو 40 سالہ زندگی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم وحی کی ابتدا کی طرف بھی جائیں گے. تو
آج کے سیشن کو ہم کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ